عظیم وبلغناه رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر لیں، مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ نورانی جلسہ آل نبی اولاد علی سلسلہ رفاعیہ کے ایک تابندہ ستارے سرکار سیدنا سلیم اللہ رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوم ولادت کے مبارک موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ منبر نور پر پیر طریقت سیدی و سندی غوث الدین صاحب قبلہ المعروف حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ بار ہے۔ سرکار کا حکم ہے 15 سے 20 منٹ کی گفتگو میں انشاءاللہ میں اتفاق کروں گا۔ عمر بھر جس ذات نے سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کو پروان چڑھانے کا کام کیا، جس کی پوری زندگی خلق خدا کی خدمت میں گزر گئی، جو بھی آتا گیا اسے سرکار احمد کبیر رفاعی کے دامن سے وابستہ کرتے چلے گئے۔ اللہ انہی کے لیے قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم زمینوں پر میرا ذکر کرو، میں آسمانوں پر تمہارا چرچا کروں گا۔ جس کا چرچا رب ذوالجلال کرتا ہے پھر اس کا ذکر پرانا نہیں ہوتا ہے۔ سرکار سیدنا سلیم اللہ رفاعی کو دنیا سے تشریف لے جائے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر آج بھی ہر محب اہل بیت اور ہر فدائے صحابہ کے دلوں کی دھڑکن یہی کہتی ہے کہ سرکار سیدنا سلیم اللہ اپنی قبر میں نہیں، اپنی مرقد میں نہیں، عاشقوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ جسے پروردگار بلند کر دیتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ بریلی کا امام اسی کو کہتا ہے، بریلی کا امام اسی کا نقشہ کھینچ کر یوں کہتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جو شخص بن کر جیا وہ مر گیا، جو شخصیت بن کے جیا وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تاریخ پڑھ لیجیے ہندوستان کی، اس ہندوستان کی دھرتی پر اس نیل گگن کے نیچے کبھی کوئی ہمایوں بن کر آیا تھا مگر ہمایوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ کبھی کوئی ظہیر الدین بابر بن کے آیا تھا مگر اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس لیے کہ ہمایوں بابر یہ اپنے لیے جیے تھے مگر آج بھی سلیم اللہ کے دیوانے اس لیے ان کے نعرے لگاتے ہیں کہ سرکار سیدنا سلیم اللہ اپنے لیے نہیں اپنے نانا کی امت کے لیے جیے تھے، اپنے لیے نہیں۔ سلیم اللہ زندہ باد، زندہ باد، 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 حیدری بڑی گادی کا بڑا سجادہ نشین زندہ باد، زندہ باد۔ اور میں کچھ کہوں یہ تو میری بساط نہیں، کل ایک آل نبی کی زبانی ہی سن لیا تھا، ابھی نعرہ لگا نا سرکار احمد کبیر رفاعی اور سلسلہ رفاعیہ کی بڑی دادی اور بڑا مرکز کل سیدی امیر الدین کے زبانی سنا، کل بھی شہر سورت میں تھا، آج بھی شہر سورت میں ہے، اور سن لو
لیے محبت کرتے ہیں کہ ہیرے تراشے جاتے ہیں، لوگ سورج سے اس لیے محبت کرتے ہیں اچھی مٹھائیاں کھلائی جاتی ہے، مگر ہم سورج سے اس لیے محبت کرتے ہیں ارے لوگ دنیا کے ہیرو پہ بڑھتے ہیں، ہم عبدالرحیم رفاعی جیسے ہیرو پہ بڑھتے ہیں۔ لوگ دنیا کے ہیرو پہ مٹتے ہیں، ہم فیاض الدین رفاعی جیسے انمول نگینے پر اپنے عشق کا سودا کرتے ہیں۔ سورج سے محبت لوگوں کو اس لیے ہے کہ وہاں ہیرو کے کارخانے ہیں، اور ہم غلامان اہل بیت کو سورج سے محبت اس لیے ہے کہ سورج کی دھرتی پر عبدالرحیم نے قیام فرمایا ہے، سورج کی دھرتی پر سرکار امیر الدین نے اپنا مسکن بنایا ہے، سورج کی دھرتی کو سرکار فیاض الدین نے اپنا مرکز بنایا ہے۔ ہمیں کل بھی پیار تھا، آج بھی پیار ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور ہر مرید کو پیر کا وفادار رہنا چاہیے، ہر مرید کو پیر کا وفادار رہنا چاہیے۔ پیری مریدی کی وفاداری کی حد کہاں کوئی ناپ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر دنیا میں پیر محمد عربی جیسا ہو اور مرید ابو بکر جیسا ہو تو بات بنتی ہے۔ عاشق تو پیر کے نام پر، مرید تو پیر کے نام پہ مچل جاتا ہے۔ تبھی تو ابو بکر پورا دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، جب رات کو سب گھر چلے جاتے ابو بکر صدیق اپنے گھر جاتے، مگر رات کو تاریخی میں اٹھ کر کے پھر حضور کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھتے۔ میرے آقا جب دروازے کو کھولتے تو ابو بکر کو آگے پاتے، آقا فرماتے ابو بکر اب گھر نہیں گئے؟ ابو بکر عرض کرتے آقا آپ کے بغیر قرار ہی نہیں آتا، آپ کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ کہا ابو بکر پھر یہاں آ کے کیوں بیٹھے؟ کہا اس لیے یار نہ صحیح، یار کی چوکھٹ ہی زخموں پر ملہم لگاتی ہے، تو اگر آج سرکار سلیم اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ صحیح ان کے خاندان کا ایک لختے جگر ہی ہماری یادوں کے زخموں پر ملہم لگا رہا، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آؤ دہلی کی دھرتی ہے، سرکار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ولی کے کامل ہے۔ سرکار باقی باللہ کے ایک مرید تھے جن کا کام کھانا پکانا تھا، ان کو نانبائی کہا جاتا ہے۔ ایک بار سرکار خواجہ باقی باللہ، اب دیکھو پیر اور مرید کی محبت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سرکار باقی باللہ نے ایک بار کہا نانبائی مہمان آئے ہیں روٹیاں پکاؤ۔ نانبائی جیسے ہی باورچی خانے میں گئے، دیکھا روٹیاں پکانی ہے، پیر کا حکم ہے، مگر لکڑیاں موجود نہیں ہیں باورچی خانے میں، مگر پیر کا حکم تھا، ٹال بھی نہیں سکتے تھے، اپنے پیر کو بڑھایا، اپنے پیر کو جلایا اور روٹیاں پکا لی۔ جب روٹیاں لے کر کے مرشد کی بارگاہ میں آئے نا تو پیر سے لڑکھڑا رہے تھے، پیر سے تھوڑا سا معذور چل رہے تھے، تو سرکار باقی باللہ نے فرمایا نانبائی کیا ہوا؟ کہا سرکار آپ کا حکم تھا روٹی پکائی جائے، لکڑیاں موجود نہیں تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مرشد جان جائے تو جائے، آپ کا فرمان نہ ٹالا جائے گا، میں نے اپنے پیر کو چولہے میں ڈالا اور جلا کر کے روٹیاں پکا لی، یہ میرے پیر کی آگ پر جلی ہوئی روٹیاں ہے۔ سرکار باقی باللہ مسکرائے اور کہا نانبائی بڑے کمال کی کام کر دیے ہو، بڑے کمال کا کام کر دیے ہو۔ کہا نانبائی لاؤ ذرا اپنا پیر آگے لاؤ، جیسے ہی پیر آگے بڑھایا سرکار باقی باللہ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، اس کے بعد سرکار باقی باللہ کا وہ خلیفہ اور آپ کا مرید، آپ کا سچا غلام فرماتے ہیں جس جن سے سرکار باقی باللہ نے میرے پیر پر دم کیا ہے قسم خدا کی، اس کے بعد کبھی چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال نہیں کی، جب بھی حکم ہوتا پیر کو جلاتا، کھانا پکا دیتا، مگر پیر نے ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا، زخم ایک بار کھایا مظاہر بار ملتا چلا گیا، زخم ایک بار کھایا مظاہر بار ملتا چلا گیا۔ اور صرف پیر کی عنایت ہی نہیں، جب دینے پر آئے تو لینے والے کا دامن وسیع ہونا چاہیے، جب پیر نوازنے پر آئے تو لینے والے کو اپنے دامن کو سمیٹنا نہیں چاہیے بلکہ پھیلا دینا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے جہاں جاتا ہوں کوئی بھی سجادہ اگر کہتا ہے کھڑا ہو جا، کوئی بھی پیر زادہ اگر کہتا ہے کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ انہی کے در سے جھولیاں بھرتی ہے۔ میں نے
کبھی اپنی جھولی کو حضور شیخ الاسلام کی دامن حضور شیخ الاسلام کی چوکھٹ پر پسارا، میں نے کبھی اپنی جھولی کو سرکار عظیم الدین کے چوکھٹ پر پھیلایا، میں نے کبھی اپنی جھولی کو سرکار سلیم اللہ رفاعی کی چوکھٹ پر پھیلایا، اس لیے کہ یہ جنہیں دے دیتے ہیں پھر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ارے دنیا والوں کی دینے کی ایک حد ہوتی ہے، ان اللہ والوں کے دینے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب باقی باللہ نے اپنے مرید کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا اور مرید نے اپنے پیر سے وفاداری کی تو سرکار باقی باللہ جوش میں فرمایا بیٹا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور دریائے کرم جوش پر ہے تو پھر نوازا جائے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی آپ کے جیسا بنا دو۔ کیا فرمایا؟ مجھے بھی آپ کے جیسا بنا دو۔ آپ مسکرا فرمایا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ مرید کہتا ہے حضور آپ ہی کی تو صحبت پائی ہے، چلو آؤ تنہائی میں۔ ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ جیسے ہی سرکار باقی باللہ نے اپنے اس مرید پر ایک ہی نظر ڈالی ہے۔ کتنی؟ ایک نظر۔ کتنی؟ ایک نظر۔ ایک نظر میں کیا ہوتا ہے پوچھو ان عاشقوں سے تو عاشق کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک نظر ڈالی، ایک نظر ڈالی، اندر کے سارے پنجوں کو تبدیل کر دیا۔ دوسری نظر ڈالی، ظاہری کو بدل دیا۔ سرکار نانبائی کے جو ظاہری بدن تھا، چہرہ تھا، جمال تھا، تبدیل کر دیا۔ اور جیسے ہی سرکار باقی باللہ نے تیسری نظر ڈالی ہے، ولایت کی منزلوں پر پہنچا دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں جب اپنے حجرے سے جناب باقی باللہ اور جناب نانبائی نکلے تو پہچاننے والے دشواری میں پڑ گئے کہ باقی باللہ کون ہے، نانبائی کون ہے۔ کہنے والے نے کہا جو سیدھا کھڑا ہے وہ باقی باللہ ہے، جو دوڑ رہا ہے وہ نانبائی ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا مانگا دے دیا، اب یہ سنبھالنے کی ابھی سکت نہ لا سکا، جس دن سنبھال لے گا یہ بھی باقی باللہ جیسا بن جائے گا۔ تو ایسے مرید بنو کہ پیر کے وفادار رہو۔ پیر کے بس میرا پیغام یہی تھا، پیر کے وفا اور ہر مرید کو اپنے پیر سے محبت۔ جمعہ میں بھی کہا تھا، میرا وقت ہو گیا ہے مگر سنو، ہر مرید کو اپنے پیر سے محبت۔ تو آج 28 محرم الحرام ہے، میرے دادا مرشد سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر جہانگشت سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ سنو وہ مخدوم پاک بھی مولا علی کے باغ کے گلاب ہے، وہ سرکار عبدالرحیم رفاعی بھی مولا علی کے باغ کے گلاب ہے۔ ہو کہیں کا بھی وہ سید مگر اس میں مولا علی کا رنگ پایا جاتا ہے، فاطمہ کے دودھ کا دھنگ پایا جاتا ہے۔ وہ کہیں کا بھی ہو اللہ اس کی شان کو بلندی رکھتا ہے، اس کے مقام کو اعلیٰ ہی رکھتا ہے، اس لیے کہ کوئی سید بنانے سے نہیں بنتا ہے، جن کی رگوں میں علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو اور نبی کا نور ہو، وہی سید بنتا ہے، وہی سید بنتا ہے۔ سرکار مخدوم پاک ان کی شان تو بہت بلند ہے میرے مرشد کریم کے جد کریم کی تو، مگر آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی بارگاہ میں ایک بلی رہا کرتی تھی۔ سرکار مخدوم پاک کی بلی بڑی مشہور ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک بلی رہا کرتی تھی۔ اللہ نے اس بلی کو اتنا نوازا تھا سرکار مخدوم پاک کی برکتوں سے کہ اس کے چہرے پر غیب منکشف ہوتا تھا، یعنی بلی کو معلوم چلتا تھا کہ آج سرکار مخدوم پاک کی خانقاہ میں کتنے مہمان آنے والے ہیں۔ کیا پتا چلتا تھا؟ کتنے مہمان آنے والے ہیں۔ بلی جتنی بار آواز لگاتی آپ کی خانقاہ میں اتنی ہی روٹیاں پکتی تھی۔ ایک بار یہ ہوا بلی نے آواز 7 بار یا 6 بار لگائی اور ایک مہمان زیادہ آ گیا۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان لگا آپ کی خانقاہ میں، اور دیکھو یہ آل پیمبر ہے، یہ کھلانے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ لٹانے والے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا امام علی مقام پر پانی بند ہوا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، 3 دن پانی بند، کھانا بند، مگر پھر وہی امام علی مقام کا لخت جگر نور نظر جسے دنیا امام سجاد امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، ایک مرتبہ
امام زین العابدین ایک کھولی میں ایک خیمے میں حجرے میں بیٹھ کر کے اللہ و رسول کا ذکر کر رہے تھے. اچانک کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے کہتا ہے کیا مجھے پانی ملے گا؟ جیسے ہی امام زین العابدین نے اپنے منہ کو پھیرا ہے، دیکھنے والا حیران پریشان رہ کر ہو کر کے رہ گیا، مگر مرتا کیا نہیں کرتا. کہا حضور پانی ملے گا؟ امام زین العابدین نے پانی دیا آل رسول کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے پانی دیا. ایک کٹورا پانی پیا، کہا اور ملے گا؟ دوسرا کٹورا دیا. 2 کٹورے پانی پینے کے بعد کہتے اور ملے گا؟ تیسرا کٹورا دیا. جب 3 کٹورے پانی پی لیا تب وہ جا کر کے کہتا ہے حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے مجھے نہیں جانا. امام زین العابدین ہلکی سی تبسم دی اور فرمائے نادان میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ تجھے تو تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان گیا تھا، تو کون ہے؟ کہا جب پہچان گیا تو بتاؤ کون ہوں؟ تو امام زین العابدین فرماتے سن تو ابن زیاد ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو نے تو میرے خاندان کو قتل کروایا ہے، تو نے تو یزیدیوں کا پہرا بٹھا کر کے میرے بھائیوں پر، میرے چچا پر، میرے باپ پر پانی بند کیا ہے. تو وہ ابن زیاد کہتا ہے میں نے پانی بند کیا، پھر بھی آج مجھے آپ پانی دے رہے ہیں. امام زین العابدین کا جواب سنو اور اے اہل بیت کے خادموں، دیوانوں، عاشقوں، پروانوں، مستانوں مچل جاؤ. امام زین العابدین فرماتے سن کل ہم تیرے مہمان تھے، جو تیری پرورش تھی وہ تو نے کیا. آج تو آل محمد کا مہمان ہے، جو میرے خاندان کی روایت ہے وہ میں نے نبھائی ہے. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں رہ کے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، رحمت والے آقا کے کریم النقش شہزادے. دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض کر رہا تھا بلی نے جتنی آواز لگائی اس سے ایک مہمان زیادہ آ گیا. تو سرکار مخدوم پاک نے اپنے بابرچی کو بلایا، جلال بھری نظر ڈالی تو بابرچی نے کہا حضور میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلی نے جتنی آواز لگائی تھی میں نے تو اتنی روٹیاں پکائی. تو سرکار مخدوم پاک نے اس بلی کو دیکھا. یہ اللہ والے لوگ کہتے ہیں تم سرکار سلیم اللہ کا دامن پکڑ کر کے کیوں چل رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں جب حضرت صاحب آتے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے کہا تم پیچھے نہ چلے تو حافظ ہو کر بھی ذلیل ہو گئے، اور اگر ایک طوطا پیچھے چل گیا شاہ عالم کے تو سرکار شاہ عالم نے طوطے کو حافظ قرآن بنا دیا. ولیوں کے پیچھے چلنے میں کیا ملتا ہے؟ نادان تم جان کیسے سکتے ہو؟ تمہیں معلوم کیسے ہے؟ سرکار مخدوم پاک نے ایک نظر ڈالی، بلی نے چکر لگایا اور ایک انسان جو مہمان آیا تھا اس کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئی. سرکار مخدوم پاک نے فرمایا بتا تو کون ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے. وہ آیا اور مخدوم پاک کے قدموں کو پکڑ کر عرض کرتا ہے حضور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا مسلمانوں والا لبادہ پہن کر کے، مگر کہیں میں بے نقاب نہ ہوا. حضور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور آپ کا غلام بننے کو دل چاہتا ہے. کہا کیوں؟ کہا لوگ پہچان نہیں پائے اور یہاں آیا تو آپ نے نہیں، آپ کی بلی نے مجھے پہچان لیا میں کون ہوں. تو دنیا جب مخدوم پاک کی بلی کا جواب نہیں لا سکی تو میرے مخدوم کے بیٹے میرے مدنی کا جواب دنیا کیسے لا سکتی ہے؟ میرے مرشد کا جواب دنیا کیسے لا سکتی ہے؟ بات بہت آگے ہے، میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، روایتیں بڑی جو ہے کہ طویل ہے، میں دوہرانا نہیں چاہتا ہوں. بس یہ کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان سا، کون پاتا ہے خاندان سا. اور سرکار سلیم اللہ کی چوکھٹ پر غلاموں کے ہزاروں سلام ہو، اس لیے کہ آپ آئے تو ہمیں غوث پاک کے در کا پتہ ملا. آپ آئے تو سرکار رفاعی سے، سرکار رفاعی کی ذات سے ہم آشنا ہوئے. شاعر کہتے ہیں ابر رحمت ان کی مرکز پر گوہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے. حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.